الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے آیا مباہلہ کے تحت کو سماعت فرمایا تھا کہ حضور اکمل رسول محترم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ فرمایا تھا۔ ابھی وہ موضوع باقی تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک کو غزوہ احد کے موضوع پہ گفتگو کی جائے گی۔ رب کائنات جل مرکیب نے ایمان والوں کو میدان بدر میں شاندار فتح سے نوازا تھا۔ 70 کے قریب کفار بلکہ جو ان کے سرغنہ تھے، یوں کہیے مکہ مکرمہ کے کافروں کی جو کریم تھی، جو ان کے سردار گنے چنے بندے تھے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، ولید بن عتبہ، شیبہ وغیرہ، یہ بری طرح قتل کر دیے گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ کوئی گھر ایسا نہ تھا جس گھر سے آہ و بکا کی آوازیں بلند نہ ہوتی ہوں۔ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا تھا، جس بنا پہ یہ غزوہ بدر وقوع پذیر ہوا تھا۔ قافلہ بچ گیا تھا۔ یہ قافلہ مسلمانوں کے خلاف سامان جنگ اکٹھا کرنے کے لیے ملک شام روانہ ہوا تھا کہ جب قافلہ سے واپسی پر ان کو جو بھی نفع حاصل ہوگا وہ سارے کا سارا نفع اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کر دیا جائے گا۔ اس بنا پر یہ قافلہ ملک شام کی جانب روانہ ہوا تھا۔ میں نے اسلحہ جنگ اس لیے کہا کہ وہ اسباب مہیا کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا قافلہ تھا۔ یہ قافلہ مکہ مکرمہ سلامتی کے ساتھ واپس پہنچ گیا تھا۔ بدر میں اس قافلہ کی حفاظت کے لیے آنے والے کافر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اب یہ قافلہ جو مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اس قافلے والوں نے جتنی بھی رقم ان کو میسر آئی تھی ساری کی ساری اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابو سفیان ان کا سرغنہ تھا، اور عہدے کے اعتبار سے آپ ابو سفیان کو وزیر دفاع بھی کہہ سکتے ہیں، وزیر جنگ بھی کہہ سکتے ہیں عہدے کے اعتبار سے۔ قریش بڑے قبیلے کا نام ہے۔ قریش دراصل اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہیں، اور ان کا نام قریش اسی بنا پہ رکھا گیا تھا کہ یہ قبیلہ عرب کے چھوٹے چھوٹے سارے قبیلوں پر غالب قبیلہ تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے میرے کریم کا آقا بھی کرشی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبیلہ قریش کی مختلف شاخیں تھیں، یعنی قبائل الگ الگ شاخیں تھیں، اور ہر قبیلہ کسی نہ کسی شعبے کا سربراہ تھا۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار البوجم شفیع معظم رحمت عالم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، حضور خاندان بنو ہاشم سے ہیں۔ قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے حضور کا تعلق ہے،
اور بنو ہاشم والے یہ مکہ مکرمہ میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے تھے کہ حاجیوں کا انتظام انصراف کرنا، کھانے پینے کا، حج کے یعنی حدود حرم کے اندر ان کی علمداری تھی، اور حرم کعبہ کے یہ متولی تھے۔ آب زمزم کا پانی، حرم کعبہ کا طواف، حرم کعبہ کو سنبھالنا، مسجد کی ساری جتنی بھی وہ ضروریات تھیں پوری کرنا، یہ بنو ہاشم کا کام تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنو تمیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ لڑائی جھگڑوں میں فیصلے کرنا یعنی عدالتی انتظام انصرام بنو تمیم کے ذمہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم بنو قریش کی شاخ بنو عدی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ سفارت کاری، وزارت خارجہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم کے قبیلے کے پاس تھا۔ بنو امیہ حضرت عثمان غنی کا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے پاس جنگ کا سامان مہیا کرنا، جھنڈا باندھنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا میدان جنگ میں، یہ اس قبیلے کا، اس لیے میں نے کہا وزیر جنگ کہہ لیں یا وزیر دفاع کہہ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ ہے، میرے نبی کے قبیلے کے ساتھ ہے۔ ابو جہل قبیلہ بن مخزوم کے ساتھ ہے، یہ بھی قریشی کی شاخ ہے اعلیٰ حاضر قیاس۔ مکہ مکرمہ میں عموماً یہ قریشی کے افراد تھے، مختلف شاخیں تھیں، ہر ایک کے ذمہ ایک شعبہ تھا، فلاں شعبے کا یہ مالک ہے، فلاں شعبے کا یہ وغیرہ وغیرہ۔ ابو سفیان چونکہ دفاعی طور پر اہمیت کا حامل تھا، اس وقت مسلمانوں کا بدترین دشمن، بلکہ یوں کہیے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی دشمن تھے ان سب کا سرغنہ یہی تھا۔ ابو سفیان نے کچھ رقم خرچ کی ارد گرد کے لوگوں پر بھی، اور ان کے اس بات پر آمادہ کیا کہ کیوں نہ ہو مسلمانوں پر معاذ اللہ تعالیٰ ایسا بھرپور حملہ کیا جائے جن کو نصف و نابود کر دیا جائے۔ وہ کافر کا کسی بھی قبیلے، کسی بھی خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتے تھے، ابو سفیان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے جو مسلمانوں کو معاذ اللہ تعالیٰ نصف و نابود کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آج نہیں بلکہ ازل سے ہی یہ فیصلہ ہے، میرے کریم کا ارشاد گرام قدر ہے، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت ہیں، مسلمانوں کے خلاف سارے کافر جمع ہو جاتے ہیں، یہ ایک ملت ہے۔ میں اس کی تازہ ترین مثال دیتا ہوں، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ میں بطور دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ سارے کے سارے جانتے ہیں یزید نے امام عالی مقام کو شہید نہیں کیا۔ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ یزید نے شہید کیا؟ وہ تو ملک شام میں بیٹھا تھا۔ یزید کو اس کے لشکر کے سربراہ ابن زیاد نے شہید کیا؟ نہیں کیا، یہ تو کوفہ میں بیٹھا تھا۔ یزید کو امام عالی مقام کو شمر لعین نے شہید کیا، یزید بن خولی نے شہید کیا، کیونکہ یہ لشکری تھے یزید کے، اس لیے ہمارے دل میں یزید کے لیے بھی نفرت ہے۔ ایسے ہے نا، نفرت، اس نے شہید نہیں کیا لیکن اس سے لشکر تو بھیجا تھا نا شہید کرنے کے لیے، اس لشکر کے ایک یا دو افراد نے امام عالی مقام کو شہید کیا، ہمارے دل میں پورے لشکر کے لیے نفرت ہے۔ ایسے ہے نا، جس سے لشکر بھیجا وہ خود ملک شام میں بیٹھا تھا، ہمارے دل میں اس کے لیے بھی نفرت ہے۔ تو جس نے لشکر بھیجا اس کے لیے نفرت ہے، تو جس نے شہید کیا اس کے لیے محبت ہوگی کہ نفرت؟ نفرت ہوگی نا۔ کوئی مسلمان اپنے بیٹے کا نام شمر رکھتا ہے؟ یزید رکھتا ہے؟ حالانکہ یزید کا معنی تو برا نہیں ہے، یزید اسے ہے نیکیوں میں اضافہ کر لینے والا، نام تو برا نہیں ہے، لیکن اس کا عمل اتنا برا تھا کہ اب کوئی وہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ نام کا معنی تو اعلیٰ ہے، لیکن کوئی یہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا کردار بڑا گھنونا تھا۔ اب میں آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کے نبی کو نہیں، جس نے نبی کے نواسے کو شہید نہیں کیا، لشکر بھیجا، ہم اس سے بھی نفرت رکھتے ہیں۔
عیسائیوں کے نبی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اب سارے کے سارے جانتے ہیں۔ یہودیوں نے آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم پر بڑا برا الزام لگا دیا۔ وہ جملے کہتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہوتا ہے، بن بیاہی ماں کا بیٹا، آج کسی لڑکی کی شادی نہ ہوئی ہو، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو آپ جس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شادی نہ ہوئی ہو، کسی کے لڑکی کے ہاں لڑکا بچہ پیدا ہو جائے، آپ اس لڑکی کو جتنا برا سمجھتے ہیں، اس بچے کو جس طرح سمجھتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بات عیسیٰ علیہ السلام کی کر رہا ہوں، اس لیے میں گستاخی سمجھتا ہوں وہ جملہ کہوں۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر یہی الزام لگایا تھا، ان کی والدہ پر یہی الزام لگایا تھا، جس طرح دجال قادیان وہ مرزا قادیانی کے خلاف ہمارے دل میں شدید نفرت ہے۔ وہ بدبخت کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو ہمارے کریم آقا خاتم الانبیاء ہیں، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے نا نفرت۔ تو یہودی یہ بکواس بکتے تھے کہ جو ایک شریف النفس انسان نہیں، حلال زادہ نہیں ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس لیے یہودی حضرت عیسیٰ کے شدید خلاف تھے۔ یہودیوں کے بادشاہ نے اپنے فوجی بھیجے تھے۔ یہ عیسائیوں کی انجیل، میرے پاس انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، تورات بھی موجود ہے، میرے گھر موجود ہے یہ ساری کتابیں، میں نے ان کے حوالہ سے کتاب لکھی ہے سیرت امام الانبیاء۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق بھی یہی ہے کہ اس بادشاہ نے جب اپنے فوجی حضرت عیسیٰ کو گرفتار کر کے شہید کرنے کے لیے بھیجے کہ ایک ایسا شخص جو بغیر باپ کے پیدا ہوا معاذ اللہ، جس کی ماں ایسی ایسی ہے، یاد رکھیے یہودیوں نے اس بات کو اتنی شہرت دی تھی کہ بعض عیسائی بھی اس سے متاثر ہوئے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اگر حضرت مریم کی عزت کا اعلان کیا، حضرت عیسیٰ کی عزت کی حفاظت کی تو ایمان والوں نے کی ہے، میرے نبی نے کی ہے، قرآن کریم نے کی ہے۔ ورنہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے حضرت مریم کو ایک اچھی خاتون کے نام کے طور پر نہیں جانا جاتا تھا، ایسی خاتون جانا جاتا تھا کہ جو معاذ اللہ تعالیٰ گندی عورت ہے، جس نے بغیر باپ کے بچے کو جنم دے دیا، ایسی خاتون کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عیسائیوں کے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی، میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں ثابت کیا عیسائی کتنے متاثر تھے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے قتل کرنے کے لیے فوجوں کو بھیجا۔ ان فوجوں نے حضرت عیسیٰ کے اس کمرے کا محاصرہ کر لیا جس میں عیسیٰ موجود تھے، اور ایک عیسائی جس کا نام یہودا تھا، حضرت عیسیٰ کا یہ حواری تھا، منافق تھا، یہ چند روپے ٹکے لے کر زمانے کی دولت لے کر حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گیا، کہنے لگا میں پکڑواؤں گا۔ یہ جاسوس تھا، یہ اس کمرے میں داخل ہوا جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جب یہ کمرے میں داخل ہوتی عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اس کمرے سے آسمانوں کی جانب لے گئے۔ اب وہ عیسائی جو منافق تھا، جو گرفتار کروانے کے لیے آیا تھا، وہ تنہا کمرے کے اندر موجود تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی بنا دی۔ جب تھوڑی دیر تک یہ باہر نہ آیا تو یہودی کمرے میں داخل ہو گئے، دیکھا کہ کمرہ میں صرف ایک شخص ہے جس کی شکل عیسیٰ سے ملتی ہے۔ یہ یہودی پرانے عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے والے تو نہیں تھے، بادشاہ نے فوجی بھیجے تھے، باہر سے بھیجے تھے، روم کے علاقہ سے بھیجے تھے۔ انہوں نے اندر آ کے دیکھا کہ ایک ہی بندہ ہے، شکل عیسیٰ سے ملتی، کہنے کہ تو عیسیٰ ہے، ہمارا بندہ کہاں ہے؟ جو ہمارا جاسوس ہے وہ کہاں ہے؟ یہ شخص کہنے لگا میں تمہارا ہی تو بندہ ہوں، یہودا میرا نام ہے، میں تمہارا بندہ ہوں، میں ہی آیا تھا اندر۔ کہنے لگا اگر تو وہ ہے تو بتا پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا میرے سامنے اس روشن دان کے اوپر چلے گئے، روشن کے راستے اوپر چلے گئے۔ کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ہی عیسیٰ ہے، بتا ہمارا بندہ کدھر ہے؟ کہنے لگا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں وہ تمہارا بندہ ہی ہوں۔ کہنے لگا تو جھوٹ بولتا ہے، بکواس بکتا ہے، تو نے جادو کے ذریعے ہمارے بندے کو غائب کر دیا ہے۔ وہ جانتے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک عیسیٰ ایک جادوگر کا نام تھا۔ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، یہودی تو یہاں ہیں نہیں، ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کسی پیغمبر کا نام نہیں، بہت بڑے جادوگر کا نام ہے۔
عیسائیوں کے نزدیک سلیمان کسی پیغمبر کا نام نہیں ہے، بہت بڑے جادوگر کا نام ہے، اور معاذ اللہ ایسا جادوگر جو بڑا بدکار اور عیاش جادوگر تھا۔ میں اس کا ذکر اپنی کتاب سیرت اعمال الانبیاء میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ کو بھی جادوگر خیال کرتے، کہنے لگے ہمارے جادو کے ذریعے تو نے ہمارا بندہ غائب کر دیا، بتا وہ کہاں ہے؟ وہ لاکھ ان کی منتیں کرتا رہا، میں وہی، انہوں نے اسی کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ میرا اللہ فرماتا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے نہ ان کو صلیب دیا گیا ہے، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا تھا۔ ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک پہ یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ جو میں بات آپ کو دراصل سمجھانا چاہتا ہوں، عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ سارے بتا دو۔ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ تو پھر ان کے دل میں ان کی نفرت ہونی چاہیے تھی کہ محبت؟ ہٹلر نے اس لیے یہودی قتل کیے تھے، ہٹلر نے بہت سارے یہودیوں کو زندہ جلا دیا تھا، اس لیے جلا دیا تھا۔ ہٹلر عیسائی تھا، وہ کہتا تھا انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج عیسائی اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ ان کی جگہ لڑائی ہی وہ کر رہے ہیں، ایسے ہیں نا، پھر وہ بغیرت ہیں کہ نہیں؟ وہ جس کے لیے میں نے پہلے مثال دی ہے، جو ہمارے نبی کے نواسے کو شہید نہیں کرے بلکہ شہید کرنے کے لشکر بھیجے، ہمارے دل میں ان کے لیے دشمنی ہے۔ جو ان کے نبی کو شہید کرتا ان کے نزدیک تو دشمنی ہونی چاہیے تھی، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ سارے کے سارے اکٹھے ہیں۔ اب پیچھے ہٹ جاؤں، یہ اوپر جا کے پیچھے ہٹا کے آؤں، شور مچا رہے ہیں۔ جی میں کہہ رہا تھا، اسی طرح دیکھیے بھارت کے ہندو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور اسرائیل کا کیا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی موسیٰ کو ماننے والے ہیں، وہ بت پرست نہیں ہیں، مگر مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف بھارت اور اسرائیل دونوں اکٹھے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک اکٹھے ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے خلاف۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، کل بھی یہ صورت ہے، آج بھی یہی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو سفیان نے ارد گرد کے کفار کو بھی اکٹھے کر لیا، 3000 سے زیادہ کا یہ لشکر جرار مسلح ہو کر مسلمانوں کی جانب بڑھا، گویا یوں کہیے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے چلے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصف میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یریدون، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان کی یہ تمنا ہے، ان کی یہ خواہش ہے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنی پھونکوں کے ساتھ، وہ یہ چاہتے ہیں۔ سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے سورج کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کتنا بھی برا کیوں نہ لگے۔ سورۃ التوبہ میں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، وہ نہیں بجھا سکتے۔ سورج کی جانب منہ کر کے تھوکنے والے کا تھوک اس کے اپنے چہرے پہ گرا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ سورۃ الصف میں بھی اور سورۃ توبہ میں بھی تھوڑا سا غور کیجئے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ کافروں کا یہ بڑا لشکر کیا کرنا، کسے مٹانا چاہتا تھا؟ اسلام کو، میرے نبی کو، انہیں شہید کر، میرے نبی کو شہید کرنا چاہتا تھا نا۔ اللہ کیا فرماتا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو کس کو بجھا دیں؟ یریدون، یہ ارادہ کر لیطفئوا، تاکہ بجھا دیں، بنور اللہ، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ پھر نور سے مراد کیا ہوگا؟ میرے نبی کی ذات، دین اسلام۔ تو اگر دین اسلام نور ہے، قرآن نور ہے، تو قرآن والا نور ہو جائے تو کیا بات ہے؟ وہ بشر ہیں، اس لیے ان کا ہم میلاد مناتے ہیں،
کہ آمنہ خاتون کے ہاں پیدا ہوئے، عبداللہ ان کے باجی کا نام ہے، اگر ہم ان کو بشر نہ مانتے تو مجھے کون ان کی نسل سے مانتا ہے؟ ہم ان کو بشر مانتے ہیں، مگر ہم جیسے بشر نہیں، ان میں نورانیت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرے نور کو بجھانا چاہتے تھے مگر میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا، وہ نہیں بجھا سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اعلان فرما دے محبوب بے پرواہ ہو جا، تیری حفاظت میں رب کروں گا، کوئی تجھے شہید نہیں کر سکتا، تیری حفاظت میں کروں گا۔ یہ 3000 کا لشکر جرار لے کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب بڑھے، میرے کریم کی خدمت فیض درجت میں اس بارے میں عرض کر دیا گیا تو حضور ایک رسول مرشد رحمت عالم نے صحابہ کو اکٹھا کر کے مشورہ فرمایا۔ جہاں صحابہ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، میرے کریم کی اقتداء میں منافق بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کا سرحانہ عبداللہ بن ابی بھی میرے کریم آقا کی اقتداء میں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی اور دیگر اس کے ساتھی بھی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ جب میرے نبی نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ وہ ایک بڑا لشکر لے کر 3000 سے زیادہ افراد کا وہ مسلح لشکر لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، بتاؤ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ میرے نبی مشورہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ حضور محتاج نہیں تھے مشورہ کے، مگر ہمارے لیے مشورہ کیا کہ کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ حضور نے مشورہ فرمایا۔ مخلصین ایمان والوں کے ساتھ وہاں کون تھے؟ منافق بھی۔ یہاں علماء فکریہ ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے لڑائی بھی کرتے تھے، مگر تھے کیا وہ؟ جی آپ مجھے بتائیے، اعلیٰ آپ ہیں کہ وہ منافق اعلیٰ ہیں؟ سارے بتا دو۔ میں ہچکچاتے کیوں، ڈرتے کیوں ہیں؟ حوصلے سے کام لو۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، تو پھر حوصلے سے کام لو۔ کون اعلیٰ ہے؟ ہم اعلیٰ ہیں، حالانکہ مسجد نبی کے نمازی نہیں ہیں، حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اعلیٰ۔ پتہ کیا چلا؟ مسجد نبوی کا نمازی ہو، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھے، مگر دل میں حضور کی محبت نہیں، تو وہ بدترین ہے۔ 14 صدیہ بعد نماز پڑھنے والا، جنگل بیابان میں تنہا نماز پڑھنے والا، جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ میں عرض کر رہا تھا، منافقین بھی موجود تھے۔ حضور فرمانے لگے میرا خیال یہ ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، باہر نہ نکلیں، پھر وہ ذلیل ہو کے واپس چلے جائیں گے۔ کچھ وہ صحابہ جو میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، یا وہ جو چلے بھی گئے تھے، جس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کریں، مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر مقابلہ نہ کریں۔ کافر یہ سمجھیں کہ مسلمان اب تھک گئے ہیں، ہمارا مقابلہ نہیں کر پا رہے، معاذ اللہ بزدل ہو گئے ہیں، یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں یا رسول اللہ، میدان میں نکل کر مقابلہ کریں گے۔ کریم آقا نے میرا خیال ہے کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کر لیں۔ صحابہ نے دوبارہ عرض کیا اللہ کے نبی ہم باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے دیجئے۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا جی ٹھیک ہے جی، ہم اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں گے۔ میرے نبی نے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ اگر تم باہر نکل کر مقابلہ کرو گے نا تو میدان بدر میں تم نے 70 کے قریب کافروں کو قتل کیا تھا، پھر میدان احد میں 70 کے قریب صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا ہوگا۔ وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ تمہارے لیے کہ اعزاز ہے، مرنا ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں مرنا، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، تو چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے میدان جنگ میں کافر سے مقابلہ کرتے کیوں نہ مریں؟ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، مرنا تو ہے ہی، ایکسیڈنٹ کے ساتھ مر جائیں، ہسپتال میں مر جائیں، اپنے گھر میں مر جائیں، مرنا تو ہے ہی، تو اعلیٰ ترین موت کیوں نہ ہو؟ تو اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرتے مرتبہ شہادت پا جائیں۔ کریم آقا نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔
عبداللہ بن نبی غصے میں آ گیا، جی میری بات نہیں مانی، جو حضور نے کہا تھا میری بات بھی نہیں مانی۔ میرے کریم آقا اپنے کشان مقدس پہ چلے گئے، حضور کے پیچھے سیدنا عمر بھی چلے گئے، حضرت ابوبکر بھی۔ ان دونوں نے جا کر میرے نبی کو لباس پہنوایا، یعنی جو جنگ کا لباس، زرہ، یہ جیکٹ، اور سر پر خود، اور حضور کے تلوار حمائل کر دی، لٹکا دی، نیزہ ہاتھ میں پکڑ لیا، تیر اور ترکش لے لیے، اور حضور باہر نکلے۔ دو صحابہ جنہوں نے تھوڑی سی ضد کی تھی نا، ان کو دوسرے صحابہ نے سمجھایا کہ تم نے غلطی کی ہے، جب حضور نے فرمایا تھا تو تم مان جاتے، تم نے ضد کی کہ نہیں باہر نکل کر جنگ کریں گے، حضور نہیں چاہتے تھے، تم نے حضور کی جو رضا تھی اس کو ٹھکرا دیا، اچھا نہیں کیا۔ ان صحابہ کو اپنی اس ضد کرنے پر ملامت ہوئی۔ جب حضور باہر تشریف لائے تو لباس پہنا ہوا تھا جنگ کا، یعنی زیرہ پہنی تھی، خود پہنی تھی، تلوار پکڑی، نیزہ پکڑا تھا، تلوار گلے میں لٹک رہی تھی۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے پہلے ضد کی تھی، اب عرض کیا اللہ کے نبی ہمیں معاف فرما دیجئے، جس طرف چاہتے ہیں ویسے ہوگا، مدینہ طیبہ میں ٹھہر کر جنگ کر لیتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ہتھیار پہن لے اور کفر و اسلام کا فیصلہ ہوئے بغیر وہ ہتھیار اتار دے۔ اب میں ہتھیار نہیں اتاروں گا، اب کر لو تیاری، اعلان کر دو مدینہ طیبہ میں کہ چلو جہاد کے لیے۔ میرے کریم آقا صحابہ کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے۔ چونکہ وقت کم ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور ایمان والوں نے کس طرح میرے کریم آقا کے قدموں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور میرے نبی کے کتنے معجزات اس میدان جنگ میں ظاہر ہوئے، میں وہ ذکر کروں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ یوں سمجھیے اب مسلمان اور کافر آمنے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے کافروں کی جانب سے جس بندے نے تیر چلایا نا، اس کا نام ابو عامر فاسق تھا۔ پہلے اس کا نام ابو عامر راہب ہوا کرتا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کا باشندہ تھا۔ مدینہ طیبہ راہب اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ عبادت گزار، اور یہ لوگوں کو میرے نبی کے بارے میں خوشخبریاں سنایا کرتا تھا۔ اس کی بڑی عزت تھی، بڑی عزت تھی، بڑی عزت تھی۔ لیکن جب میرے کریم آقا تشریف لے آئے نا تو یہ بدبخت کافروں سے جا ملا، اس لیے اس کو ابو عامر فاسق کہنے لگے۔ جو مصدر ضرار بنائی گئی تھی نا مدینہ طیبہ میں، وہ اسی کے کہنے پر بنائی گئی تھی۔ یہ مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا۔ لیکن دیکھیے یہ جہنم کے بدترین گھڑے میں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا جو منافق ہے نا یہ جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں ہوں گے۔ کافر اتنے گہرے گڑھے میں نہیں ہوں گے جتنے گہرے گڑھے میں منافق ہوں گے۔ منافق کافر بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے، بظاہر مسلمان کہلواتا ہے، دل میں نفاق ہے، نبی کی دشمنی ہے، اس لیے دوسرے کافروں سے یہ بدتر کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے گہرے تین گڑھے میں ہوں گے۔ ابو عامر جہنم کے بدترین گڑھے میں، مگر ان کا بیٹا حضرت حنظلہ، نام کیا تھا؟ لفظی معنی حنظل کا ہوتا ہے، لفظی معنی تمہ، تمہ ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے نا جو بیل کو لگتا ہے، ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ بڑا کڑوا ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ اہل عرب ایسے نام رکھا کرتے تھے۔ ان کا نام یہ کیوں رکھا والد نے؟ اس لیے کہ اس کو ہضم کرنا، مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، نام ایسے رکھا کرتے تھے نا، جس طرح حضرت علی کا نام ماں نے حیدر رکھا تھا، چیر پھاڑ کرنے والا شیر وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح وقاص کا معنی ہوتا ہے پرندے پکڑنے والا جال، آکاشا کا معنی ہوتا ہے بکری کا جالا۔ وہ اس طرح کے نام رکھا کرتے تھے مد مقابل پر روب ڈھالنے کے لیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی میدان جنگ میں میرے نبی کے ساتھ ہے۔ یہ جب میدان جنگ وہ مکمل ہوئی، ختم ہوئی جنگ، تو حضور نے شہداء کو جمع کرنے کو حکم دیا تھا۔ 70 کے قریب اہل ایمان شہید ہو گئے تھے۔ کافروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، مسلح یعنی ناک کاٹ لیا تھا، آنکھیں نکال دی تھی اور کان کاٹ لیے تھے، بعض کے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ لیے تھے، بعض کے پیشاب والے حصے بھی کاٹ لیے تھے۔ کافروں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جب میری کریم آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی لاشوں کو جمع کیا جائے میدان احد میں دفن کرنے کے لیے، تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں ملی تھی۔
कुछ मुसलमान ऐन भगदड़ के मौका पर जब शैतान लाइन ने ये ऐलान कर दिया था कि हुजूर शहीद हो गए हैं, तो कुछ मुसलमान मैदान जंग छोड़ के आ गए थे कि हुजूर शहीद हो गए तो अब तो हाल ख़राब है। इंशाअल्लाह ताला सुबह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं आइंदा आने वाला इतवार है ना परसों का, वहाँ गुलशन सईद में दरस कुरान करीम है, मैं इस मौजू पर हो सकता है कुछ गुफ्तगू करूँगा। हज़रत हमज़ा के मौजू पर गुफ्तगू करनी है, मुमकिन इस मौजू पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह ताला जल्ल वाला। आप चाहें तो वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आपके मालूमात में इजाफ़ा हो जाएगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत हंज़ला को देखा गया कि वो लाशों में मौजूद नहीं है। बारगाह साथ बाब में अर्ज़ किया गया रसूलुल्लाह हंज़ला की लाश नहीं मिली, शायद वो उन लोगों में शामिल हैं जो मदीना तैयबा चले गए हैं। मैं नबी फरमा गया नहीं, हंज़ला मदीना तैयबा नहीं गया, वो शहीद हो गया है, उसकी लाश को तलाश करो। दोबारा लाशों को चेक किया गया, उल्ट पलट किया गया, एक एक लाश को उठा के देखा गया, या तो मुशरिकों की लाशें थीं या फिर ईमान वालों के मुबारक जिस्म। मुशरिक की लाशें सही सलामत हैं, उनका चेहरा मोहरा सही है, हर ईमान वाले के साथ जुल्म किया गया है, उनकी नाक और कान को काट लिया गया है, आंखें निकाल दी गई हैं, पहचानी जाए मुसलमान की लाश है या गैर मुस्लिम की लाश है। मुसलमानों का वफद लाशों को तलाश करके फिर आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु हंज़ला की लाश वहाँ नहीं है, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम या तो कफ़ार उनको गिरफ्तार करके ले गए, अगवा करके ले गए हैं, या फिर वो मदीना तैयबा चले गए हैं। मेरे करीम में नहीं, ना कफ़ार उनको गिरफ्तार करके लेके गए हैं, ना वो मदीना तैयबा में वो शहीद हुए हैं, तलाश करो उनको। शायद कुछ बताना था, फिर तलाश किया गया, हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिली। अर्ज़ किया अल्लाह के नबी हंज़ला की लाश नहीं मिली। कोई भी बंदा जिसका जी चाहे खुद हदीस बरका का मुताला कर ले, अगर उस हदीस ना मिले तो थोड़ी ज़हमत करे मेरे पास आ जाए, खुद अपनी आंखों से हदीस बरका पढ़ ले। मेरे करीम आकर निगाह कर्म उठा के नीचे निगाह कर ली, फरमान के मैंने देख लिया हंज़ला को अल्लाह के फरिश्ते जन्नत में गुस्ल दे रहे हैं। हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते हज़रत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। आप अपने मोबाइल पर नेट पर हंज़ला गसीलुल मलाइका ये लिखें, ये सारे का सारा वाक़या आपके सामने आ जाएगा। यानी आपके पास हदीस की किताब नहीं तो ना सही, उनको गसीलुल मलाइका क्यों कहा जाता है? हदीस मुबारक में हंज़ला के साथ गलीसुल मलाइका का लफ्ज़ लिखा होता है। गसील गुस्ल दिया गया जिसको मलाइका, वो हंज़ला जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। सहाबा को थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ने फरमाया अब जाओ, पहले आसमान की जानिब मुलाज़ा फरमाया, सहाबा को ये खबर दी, उसके बाद फरमाया अब जाओ। अब सहाबा गए तो हज़रत हंज़ला की लाश मुबारका वहाँ मौजूद थी, लेकिन हालत ये थी कि पानी के कतरे उनकी दाढ़ी के बालों से भी गिर रहे थे, उनके सर से बालों से गिर रहे थे, जिस तरह अभी अभी गुस्ल किया हो मगर तौलिए या रुमाल से बदन को साफ ना किया हो। इनका चेहरा भी सलामत था, बाकियों का मसला किया गया था, नाक कान वगैरह, इनके नाक कान सब कुछ महफूज था। ये बारगाह साथ में पेश किए गए। मैं नबी फरमाएंगे सुभान अल्लाह, जिसको ये पता है वो शहीद हुआ है, गया नहीं है, बार बार भेजा था सहाबा को, शहीद हुआ है, और ये भी देखा कि वो फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, उसे पता भी तो है ना कि रीज़न क्या है, सबब क्या है। इसके बावजूद हुजूर ने एक बंदे को भेजा कि जाओ इसके घर पता करके आओ। तो इनकी बीवी ने बताया कि हमारी नई नई शादी पहली शब थी, हंज़ला ने हुकूक़े ज़ौजियत अदा किए थे, सुबह गुस्ल करने के लिए गुस्ल खाना में दाखिल हुए थे, जब ऐलान सुना हुजूर फरमाते हैं जंग के लिए निकलो, इन्होंने उसी तरह कपड़े पहने बग़ैर गुस्ल किए जंग के लिए आ गए। हुजूर का हुक्म इतनी जल्दी माना, एक होता ना ठहर के मैं आ जाता हूँ कोई बात नहीं, नहीं ठहर के नहीं, हुक्म हुआ उसी वक़्त कपड़े पहन के बाहर आ गए, गुस्ल नहीं करूँगा, इसी तरह हुजूर ने हुक्म दिया मैं लेट नहीं होऊंगा, मैदान जंग में आ गए थे, क्योंकि इनको गुस्ल की हाजत थी, अल्लाह के फरिश्तों ने इनको गुस्ल दे दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इसी बिना पे फ़ुक़हा इकराम इरशाद फरमाते हैं शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाएगा,
شہید انہی کپڑوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا جو کپڑے میدان جنگ میں پہن کر وہ کفار سے برسر پیکار تھا۔ میرے جسم سے خون نکل کر کپڑوں کو لگ جائے تو بدبو آتی ہے، آپ کے جسم سے بدبو آئے گی۔ میرے نبی فرماتے قیامت کے اندر شہید کے خون سے مشک و عنبر سے بھی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے۔ ان کو یہ عزت و ذر و مرتبہ عطا فرمایا جائے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو غسل کی حاجت و جنبی ہو تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سبحان اللہ، دیکھیے باپ جہنم کے گھڑے میں اور بیٹا جنت کے اعلیٰ ترین تخت پر براجمان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہ میرے نبی کا دشمن ہے باپ، بیٹا میرے نبی کے قدموں پر فوراً جان قربان کرنے کے لیے آ گیا، تو کتنا درجہ بڑھ جاتا ہے اس بندے کا جو میرے نبی کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وقت تو زیادہ ہو رہا ہے، میں نے گھڑی کو دیکھا وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اختصار سے تھوڑا سا آخری حصہ عرض کر دیتا ہوں۔ مقابلہ ہوا، میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ چڑھا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، زبیر میں زے کے ساتھ ہیں جیم بے یہ اور رے، جبیر، عبداللہ بن جبیر کی زیر سرکردگی 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کر دیا تھا، جس کو آج جبل روما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ تم یہاں کھڑے رہنا تاکہ عقب سے کافر ہم پر حملہ نہ کر پائیں۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم میدان جنگ میں فتح یاب ہو گئے ہیں، مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، کافروں کو گرفتار کر رہے ہیں، تم نیچے نہیں اترو گے۔ تم دیکھو معاذ اللہ ہم شکست سے دوچار ہو گئے ہیں، ہمارے جسم کٹے پڑے ہیں، معاذ اللہ جنگل کے درندے ہمیں چیر پھاڑ کے کھا رہے ہیں، پرندے جن چیل اور کوے ہماری لاشوں کو بمبوڑ رہے ہیں، تم نے نیچے نہیں اترنا ہے۔ حضور نے مبالغے سے کام لیا، تم نیچے نہیں اترو گے جب تک میری جانب سے حکم نہ ہو۔ لیکن جب میدان جنگ میں انہوں نے دیکھا کہ کافر بھاگ گئے ہیں، میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، تو یہ نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبداللہ بن جبیر نے فرمایا نیچے نہ اترو، میرے نبی نے منع کیا ہے، نافرمانی نہ کرو وگرنہ مصیبت آ جائے گی۔ یہ نہیں مانے، کہنے لگے جی وہ دیکھو کافر تو بھاگ گئے، سارے میدان خالی ہو گیا، تو اب یہاں ٹھہرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ نیچے اتر آئے۔ عقب سے پھر خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل، یہ دو جو کمانڈر تھے، یہ پیچھے دستہ لیے کھڑے تھے، منتظر تھے کہ کب موقع ملے ہم عقب سے حملہ کر دیں۔ انہیں عقب سے حملہ کیا تو پھر پانسا پلٹ گیا، 70 کے قریب مسلمان مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، جن کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اتوار کے دن کچھ عرض کروں گا اور آپ سے یہ کہوں گا آپ کا ضرور تشریف لائیں۔ بہرحال جب میدان جنگ میں جنگ ختم ہو گئی، یہ آخری جو جملے وقت زیادہ ہونے کے باوجود میں ادا کر رہا ہوں تاکہ یہ کنفیوژن ذہن میں ہے نا، ایک پریشانی سی ذہن میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ بدبختی دکھاتے کہتے مسلمانوں کو میدان احد میں شکست ہو گئی، فقہا فرماتے ڈر ہے بندہ کافر نہ ہو جائے جو یہ جملہ کہے، شکست نہیں ہوئی تھی۔ میرے کریم آقا رسول بھی جنگ کا میدان جب خالی ہو گیا، کفار جنگ میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے، ایمان والے ادھر اپنے خیموں میں آ گئے، کافر اپنے خیموں میں چلے گئے۔ میرے کریم جلوہ فرماتے یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس بھی بندے کا جی چاہے اپنی آنکھوں کے ساتھ امہات الکتب میں ان واقعات کو ملاحظہ کرے جو میں بیان کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ جب سارے مسلمان واپس آ گئے، وہ ادھر چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، کافروں نے اپنی لاشوں کو اٹھا لیا، ایمان والوں نے اپنی لاشوں کو جمع کر کے دفن کر دیا۔ میرے کریم کے گرد گرد کچھ صحابہ بیٹھے تھے، ابو سفیان نے اپنے لشکر سے چلا کر ایک جملہ کہا، افیکم محمدہ، کیا تمہارے اندر محمد موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابدا، کہ میدان احد میں شیطان نے اونچی آواز میں چلا کے کہہ دیا تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ابو سفیان نے جو کافروں کا سرغنہ تھا پوچھا تمہارے اندر وہ موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کریم آقا نے اشارہ کر دیا کہ اس کو جواب نہ دینا۔ مسلمان خاموش ہیں، اس سے پھر اونچی آواز میں چلا کہا افیکم ابو بکر،
تمہارے اندر ابو بکر موجود ہیں؟ حضور نے پھر اشارہ کیا جواب نہ دینا، خاموش رہے۔ اس نے پھر چلا کہا افیکم عمرہ، تمہارے اندر عمر ہیں؟ حضور نے پھر اشارہ کیا خاموش رہو، جواب نہ دینا، نہیں جواب دیا گیا۔ صرف ان تین کا نام لیا، حضرت علی کا یا دیگر صحابہ میں سے کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، میرے نبی کا نام لیا، صدیق و فاروق کا نام لیا۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے بلند آواز سے چلا کا کلہم موتا، یہ سارے مر گئے۔ اس نے بلند آواز سے چلا کے کہا، یہ تو سارے موجود تھے، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر، ان نے پوچھا ہی ان کا، حضرت علی بھی موجود تھے، انہوں نے ان تین کا نام لیا تھا۔ تو جب اس نے کہا نا سارے مر گئے ہیں، اب میرے کریم آقا نے ابھی اشارہ نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے پوری قوت کے ساتھ چلا کے کہا تیرے دل کو جلانے کے لیے، تیری آنکھوں کو جلانے کے لیے سارے موجود ہیں جن کا تو نے نام لیا ہے، ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس نے آل الحبل، یعنی حبل ان کے بڑے بت کا نام تھا، اس کا آل الحبل، آج حبل کا بول بالا ہو گیا، یعنی آج حبل جیت گیا۔ میرے کریم آقا نے اب حکم دیا حضرت عمر کے اس کو جواب دے، اللہ اعلی عز وجل، اور تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، وہ تو ذلیل ہے، اعلیٰ ہمارا اللہ ہے، جو عزتوں والا ہے، جو عظمتوں والا ہے، وہ اعلیٰ ہے۔ تمہارا یہ حبل، یہ کتے کا بچہ کب اعلیٰ ہے؟ میرا اللہ اعلیٰ ہے، جو کہ عز وجل، عزا کا من ہوتا ہے عزتوں والا، غالب، پیارے کو عزیز کہتے ہیں کہ اس کی محبت دل میں غالب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز وجل عزیز حکیم، عزتوں یعنی غالبے والا۔ اللہ عز وجل کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بھی کافروں کے ایک بت کا نام ہے، کہنے لگا عزا ہمارا ہے، تمہارا عزا نہیں ہے۔ یہ ابو سفیان نے کہا، میرے نبی فرمائے کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی بھی مولا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو جواب دیا۔ پھر اس نے چلا کے کہا یہ احد کا جو جنگ تھا، یہ بدلہ، یہ دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہو گیا، آئندہ سال ہمارا اور تمہارا پھر مقابلہ ہوگا۔ میرے نبی نے حضرت عمر کو فرمایا اس کو کہہ دے تیرا اور ہمارا مقابلہ آج بھی ہم موجود ہیں، چاہے تو مقابلہ کر لے، ہم کل بھی موجود ہوں گے، جب تیرا جی چاہے مقابلہ کر لے۔ اس نے اعلان کیا سر دست ہم جا رہے ہیں، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں دلائل کے ساتھ موجود ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ وہ میدان جنگ سے پہلے چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو ان کے چلے جانے کے بعد میرے کریم آقا حضور رحمت عالم نے حضرت علی مرتضیٰ کو صحابہ کرام کے ساتھ بھیجا، ان کے پیچھے جاؤ، ان کے تعاقب میں جاؤ، دیکھو کس طرح جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ وبہ حکمت عملی دیکھیے، میرے کریم آقا ان کا پیچھا کرو، دیکھو کس طرح جا رہے ہیں۔ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہیں پھر ان کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے، ہم بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اونٹوں پر سوار ہیں پھر وہ بھاگ رہے ہیں۔ حضرت علی ان کو دیکھ کے واپس آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹوں پر سوار ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ میں نبی میں الحمدللہ تعالیٰ کافر میدان جنگ سے فرار ہو گئے ہیں۔ جب ابو سفیان مسلمان ہوئے نا، بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تو پھر اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کی آنکھ غزوہ حنین میں جاتی رہی تھی، اس وقت انہوں نے میرے نبی کے گھوڑے کی مہار کو پکڑ رکھا تھا میدان حنین میں، طائف کے علاقہ میں، تو ان کی آنکھ میں تیر لگا تو انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ تیر کو